اٹلی کا پانی پر تیرتا ہوا شہر وینس سیلاب میں ڈوب گیا۔ مسلسل بارشوں سمندر میں طغیانی نے 50 سال کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ شہر کا 80% حصہ 6 فٹ سے زائد تک زیر آب۔ حادثات میں 2 افراد ہلاک۔ 2 روز سے شہر میں ہنگامی حالت نافذ۔ پاکستان کے خلاف منظم بھارتی ایجنڈا ایک بار پھر بے نقاب۔ یورپی یونین کے ایک تحقیقی ادارے نے اپنی حالیہ رپورٹ میں 260 سے زائد جعلی نیوز ویب سائٹس کا کھوج لگا لیا۔ جعلی نیوز ویب سائٹس بھارتی حکومت کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف۔ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے غیر مشروط نکالنے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج پھر ہوگی سماعت۔ عدالت نے گزشتہ روز دوران سماعت وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا۔ نواز شریف کے وکیل نے دلائل میں کہا 2 بڑی عدالتوں نے ضمانت دی، باہر جانے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ نواز شریف شدید بیمار ہیں، بیرون ملک جانا ضروری ہے۔ نواز شریف کے علاج میں تاخیر پر نقصان ہوا تو ذمہ دار عمران نیازی ہوں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے بیرون ملک علاج کی اجازت کے بدلے شورٹی بانڈ مانگنا گھٹیا سوچ ہے۔ حکمران کل وہ بانڈ لہرا کر کہیں گے کہ دیکھا نواز شریف سے پیسہ وصول کر لیا۔ نواز شریف کے خلاف سرکاری خزانے میں کرپشن کا ایک بھی کیس نہیں۔ جے یو آئی کا پلان بی کے تحت آج بھی کئی شاہراہوں پر دھرنا ہوگا۔ گھوٹکی، تونسا، مالاکن، نوشہرہ اور دیگر مقامات پر دھرنے گزشتہ روز سے جاری۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، بنوں، جیکب آباد، روہڑی، خضدار، کنکوٹ میں بھی احتجاج کیا گیا۔ ادھر فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس، پلان بی کامیاب بنانے کی حکمت عملی مرتب۔ وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا۔ سیاسی اور معاشی صورتحال اور مہنگائی پر کنٹرول کے اقدامات زیر غور آئیں گے۔ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ فضل الرحمان کے پلان بی سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل پر مشاورت ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، کرنگی، نارتھ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، گولیمار، سائٹ ایریا، شاہراہ فیصل، بلوچ کالونی اور فیروز آباد سمیت دیگر میں بوندا باندی۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور اور اسلام آباد میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ 33ویں نیشنل گیمز پاک آرمی نے گولڈ میڈلز کی سینچری مکمل کر لی۔ پوائنٹس ٹیبل پر آرمی کا دستہ 113 گولڈ، 89 سلور، 57 برونز میڈلز کے ساتھ سر فہرست۔ پاکستان وابڈا 78 گولڈ، 65 سلور، 49 برونز میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ ادھر ٹیبل ٹینس مرد و خواتین دونوں مقابلوں میں وابڈا نے گولڈ میڈل جیت لیے۔ بھمبر کے نواحی گاؤں سیرلا میں 20 فٹ لمبا اژدہا نکل آیا۔ گاؤں کے مکینوں نے اژدہا کو زندہ پکڑ لیا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے اژدہے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ ایک اور اہم خبر شامل کریں۔ سندھ کابینہ میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر رد و بدل کا فیصلہ۔ 2 وزراء کو فارغ کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ 1 مشیر اور 3 معاونین خصوصی کو شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج اسلام آباد میں بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے، جس میں کابینہ میں متوقع تبدیلیوں اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ سندھ کابینہ میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 وزراء کو فارغ کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ 1 مشیر اور 3 معاونین خصوصی کو شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس حوالے سے آج اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں کابینہ میں متوقع تبدیلیوں اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں پر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن اس کو اب ہم نے مبارکباد دینے آئے تھے
مولانا صاحب کو کہ آپ کی قیادت میں اب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ کے کہنے کے اوپر اتنا بڑا مجمع لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے کی بات بڑھے گی. مولانا صاحب نے جمہوریت کی بات کی ہے. میں بہت وقت میں بات کروں گا میرے خیالات میں جمہوریت کا کیا مطلب ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسا نظام لایا جائے جو عام عوام کی توقعات کے اوپر پورا ہوتا ہے اور اس قسم کی قیادت ہو کہ جو ان کے تمام جو ضروریات ہیں اور ان کے مسائل ہیں وہ ان کے اوپر پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک اچھا نظام چاہیے. میں صرف نظام کی بات کرنا چاہتا ہوں. نظام میں اچھا ہونا چاہیے تو جمہوریت کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن نظام جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہونا چاہیے اس میں عوام کی پارٹیسپیشن ہو. ایک منٹ میں نے بھی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی قیادت میں یہ اب ثابت ہو گیا ہے اور اتنا بڑا دھرنا جو ہوا ہے یہ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب پاکستان کے واحد اپوزیشن لیڈر ہیں. ان کے علاوہ اسمبلی کے اندر کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اور اسمبلی کے باہر کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اور ساری جماعتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں. اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت کچھ کریں گے لیکن وہ صرف خود ہی ان کے نمائندے آتے رہے. ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ واحد ایسا دھرنا ہوا ہے ان کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی جماعت کا یہ ڈسپلن تھا کہ پہلے جو دھرنے ہوئے ہیں اس میں گولی بھی چلتی رہی ہے، لوگ زخمی بھی ہوئے، سارا کچھ ہوا اور یہ واحد ایسا دھرنا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور اتنا ڈسپلن اور ٹریفک بھی چلتی رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آج تک انہی کے لوگ جہاں دھرنا ہوا تھا اتنے دنوں کا ان کی صفائی بھی انہی کے لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ہے ڈسپلن کی بات، یہ ہے عمل کی بات جو مولانا صاحب کی قیادت میں ان کی جماعت نے اور ان کے ساتھ جو پارٹیز تھی انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر دی ہے کہ ہم مولانا صاحب کی قیادت کو مان گئے اور مانتے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو تاریخ کا حصہ بنی. صاحب ایک سوال یہ بھی پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کو جس طرح گارنٹی مانگ کر باہر بھیجنے کی جو حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ آپ تو اتحادی ہیں اور آپ تو اپوزیشن میں. دیکھیے، میں تو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی بد اخلاقی اور کمزرفی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایک انسانی مسئلہ ہے، اسے مکمل فراخی کے ساتھ غیر مشروط طور پر ان کو ملک سے علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے. میں نے کل وہاں اپنے آزادی مارچ کے اجتماع میں بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آزادی مارچ کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک اجتماع کی بجائے اب ملک بھر میں اجتماعات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کے تقریباً تمام بڑی شاہراہوں پر اس وقت کارکن اور ان کے ساتھ عوام جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو یہ واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے مسافروں کا بھی خیال رکھنا ہے، ایمبولینسز کا، مریضوں کا، اگر کوئی میت جا رہی ہو، اور وہیں پر ایک ایسی کمیٹی تشکیل ہو کہ ایمرجنسی کا فیصلہ کر سکے اور لوگوں کو جو ریلیف چاہیے اس موقع پر دی جا سکے. یہ ہمارا ایک بڑا جمہوری انداز ہے، ایک جمہوری حق ہے اور یہ معاملہ اگر یہ لوگ اب تک استعفیٰ دے چکے ہوتے تو شاید یہ معاملہ پورے ملک میں نہ پھیلتا. تو لہٰذا ملک میں پھیل چکا ہے، اب مزید اس کو کسی اور خرابی کی طرف نہ لے جایا جائے، تشدد کی طرف نہ لے جایا جائے. ہم نے 15 ملین مارچ کر کے بھی ثابت کر دیا کہ ہم غیر متشدد لوگ ہیں اور ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. ہم نے اس 27 تاریخ سے یہاں 31 تاریخ تک پہنچنے اور 31 تاریخ سے پھر 13 نومبر تک یہاں پہنچنے میں جو کردار ادا کیا، جو پرامن اور نظم ادا کیا، یہ پورے ملک میں انشاءاللہ اس کا مظاہرہ ہوگا اور اسی پر ہم قائم و دائم ہیں. اور ہم صوبائی حکومتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم ضلعی سطح کی انتظامیہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں
کہ وہ انتہائی احتیاط کا ساتھ دے اور ہمارے لوگ بھی مکمل طور پر پرامن رہیں. احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن یہ ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ جس سے شہری متاثر ہوں گے، میرے خیال میں ہم شہریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی آواز ہیں. جہاں پر ٹماٹر آپ کو 300 اور 350 پہ ملتا ہو، آپ بتائیں کہ عام آدمی کیا کرے گا، بازار سے کیسے جا کے خریدے گا جی. اس طریقے سے سبزی جو ہے وہ خریدنے کے قابل نہیں رہی، اناج دینے کے قابل نہیں رہا، لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے. یہ حالات ہیں کہ جہاں جمہوریت بھی مشکوک ہو، جہاں نااہلی کے عالم میں مہنگائی بھی آسمان کو پہنچ جائے، جہاں ملک قرضوں کی تل بھی دب جائے، تو پھر ایسی صورتحال میں عوام کے پاس جانا یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے. اور اس حوالے سے پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز ہر شاہراہ پر یہ مظاہرے آپ کو نظر آئیں گے.